ایسی قوم جو خوشحالی کی زندگی گزار رہی تھی، بے شمار نعمتیں انہیں دی گئی، لیکن انہوں نے ایسی کون سی نافرمانی کر دی؟ ساری قوم ہی ایک ساتھ بندر بن گئی۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ ایک قوم سمندر کے پاس ایلا نامی گاؤں میں رہا کرتی تھی، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور بہت خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہر طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان سے امتحان لینے کا ارادہ فرمایا، تو ان کا امتحان اس طرح لیا کہ ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کو ان پر مچھلی کا شکار حرام کر دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں ان کو شکار کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن صرف یہی امتحان نہیں تھا، بلکہ اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو اب امتحان شروع ہو گیا کہ یہ پریشان ہو گئے کہ ہفتے کے دن بہت مچھلیاں ہیں اور عام دنوں میں تو مچھلیاں ہی نہیں، اب ہم کس طرح شکار کریں؟ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا دو۔ جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ اب شیطان نے یہ حیلہ بازی تو شروع کر دی، اور ان لوگوں کو یہ حیلہ پسند بھی آیا، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو گئیں تو یہی تو ان کا شکار کرنا ہو گیا۔ خیر، اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس شکار کے حیلے کو بالکل منع کر رہے تھے، اور اس سے ناراض ہو گئے کہ نہیں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے ہمارے لیے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہیں کیا، بلکہ منع کرنے والوں کو بھی یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ تو وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے اس حیلے کو اختیار کر لیا، اور شیطانی حیلے کو مان کر ہفتے کے دن ان لوگوں نے شکار کر لیا۔ اب ہوا کچھ اس طرح کہ جن لوگوں نے ان سے منع کیا تھا کہ شکار نہ کرو، اب ان لوگوں کے درمیان ان کا میل ملاپ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم کے ساتھ بالکل نہیں ملیں گے، نہ ہی ان کے ساتھ رہیں گے، زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی، اور آمد و رفت کا ایک دروازہ بھی الگ سے بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گاؤں سے باہر نہیں آیا، تو انہوں نے دیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو دیوار پر چڑھا دیا کہ آخر دیکھو تو کہ ماجرا کیا ہے۔ تو وہ دیکھا کہ سب کے سب لوگ بندر بن چکے تھے اور ان کی صورتیں مسخ ہو چکی تھی۔ اب ان لوگوں کا دروازہ کھولا گیا اور اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بھی بندہ ایسا باقی نہیں تھا جو انسانی شکل میں ہو، بلکہ تمام کے تمام بندر بن چکے تھے۔ اب یہ بندر بننے والے لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو پکڑ کر زار و قطار رویا کرتے تھے، مگر لوگ ان بندر بننے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000۔ یہ لوگ تقریباً 3 دن تک زندہ رہے، اور اس درمیان نہ کچھ کھا سکے نہ پی سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جاننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت سے محفوظ فرما لیا۔ معلوم ہوا کہ شیطانی حیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔
اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم نے نافرمانی کی تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان پر غضب نازل فرمایا۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔